نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز محترم و مکرم و محتشم جملہ حاضرین و سامعین، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، تحریک منہاج القرآن کے قائدین، کارکنان اور پردے کے پیچھے میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العزت کا شکر ہے تھوڑی سی اس کی کو کم کر دیں. اوکے ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ جس نے ہمیں آج ماہ رمضان المبارک میں دروس عرفان القرآن کی اس دوسری مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج جو ہمارا موضوع ہے گفتگو کا، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہم میں سے ہر کسی نے دل کے کانوں سے یہ موضوع سننا ہے، بڑی توجہ اور انہمام کے ساتھ سننا ہے. یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا فیض ہے اور منہاج القرآن پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ پورے پاکستان میں بلکہ 63 شہروں میں صبح فجر کے بعد یہ بزم سج رہی ہے اور لوگ قرآن مجید سے فیض یاب ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو کہ آپ لوگ اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنی نیند کو تج کر کے اور سحری کھانے کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد یقیناً نیند بھی لوریاں دیتی ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنے دلوں کو کان بنا کر آج کی گفتگو کو سماعت کرے. آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب ہوا وہ موضوع ہے اولاد کے حقوق. کیا موضوع ہے بولیے؟ اولاد کے حقوق. والدین کے حقوق تو بیان کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن what are the rights of children؟ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ انفال، اس کی 28ویں آیت مبارکہ. کون سی؟ 28ویں. اس میں اللہ رب العزت نے عجیب پیرائے میں اس بات کو بیان فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اب آپ توجہ میری طرف کر لیں سب لوگ. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو، یہ جان لو کب کہا جاتا ہے؟
جب کسی کی توجہ آپ کی طرف نہ ہو، جب آپ کا دھیان کسی کی طرف نہ ہو، کسی کی توجہ اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے، دھیان اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، سمجھ جاؤ۔ اور قرآن مجید میں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، بڑی قابل توجہ۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں توحید کی بات آئی، جہاں کہیں اللہ کی قدرتوں کی بات آئی، جہاں کہیں اللہ رب العزت کی شان کی بات آئی، اس کی عظمت کی بات آئی، اس کے مقام کی بات آئی، اس کی رفعت کی بات آئی، اس کے علم کی بات آئی، وہاں اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمْ، وہاں فرمایا جہاں کہیں اس کی بات آئی فرمایا وَاعْلَمْ۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہاں جو وَاعْلَمْ فرمایا اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے متعدد مقام پر فرمایا وَاعْلَمْ، مثال کے طور پر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، تم اللہ سے ملنے والے ہو، تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ایک وقت آنے والا ہے جب دنیا کا نظام بند ہو جائے گا اور تم براہ راست اس سے ملو گے۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زندگی غفلت میں پڑی رہے، تمہاری زندگی ندامت میں پڑی رہے، تم غافل رہو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم اس سے ملنے والے ہو، تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ آگے ایک اور آیت مبارکہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ کی بات تھی، اللہ کی بات تھی، اس کی عظمتوں کی بات تھی، اس کی توحید کی بات تھی، اس کی بصیرت کی بات تھی، اس کی بصارت کی بات تھی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، پھر ایک اور جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، جہاں اس کی بات ہے، اس کی اپنی بات ہے، اس کی توحید کی بات ہے، اس کی بصیرت کی بات ہے، اس کی بصارت کی بات ہے، اس کے علم کی بات ہے، وہاں فرمایا وَاعْلَمُوا۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، لوگوں جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سائنس کتنی مرضی ترقی کر جائے، ٹیکنالوجی کتنی مرضی ترقی کر جائے، سیاروں پر، ستاروں پر، کہکشاؤں پر تم کمند ڈال لو، اتنی بڑی سے بڑی آلہ تم مشینری ایجاد کر لو، لیکن اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں کی بات کس کی ہے؟ بولیے اللہ کی۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا۔ اب جب آپ یہاں تک بات سمجھ گئے کہ جب توحید کی بات ہو، جب عقیدے کی بات ہو، اللہ کے علم کی بات ہو، اس کی بصیرت کی بات ہو، اس کی شانوں کی بات ہو، اس کی اعلیٰ مقام اور مرتبے کی بات ہو، وہاں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا۔ اب
یہاں بھی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہاں بھی فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، لیکن یہاں اس نے اپنی بات نہیں کی، یہاں اس نے ہماری دو نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ کتنی نعمتوں کا؟ سارے بولیے، کتنی نعمتوں کا؟ دو نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو میں نے تمہیں دو نعمتیں عطا کی ہیں، میں نے تمہیں دو بلیسنگ عطا کی ہیں، میں نے تم پر دو کرم کیے ہیں، میں نے تمہیں دو عطائیں کی ہیں۔ ان نعمتوں جیسی کوئی نعمت نہیں، ان کرموں جیسا کوئی کرم نہیں، ان عظمتوں جیسی کوئی عظمت نہیں۔ دو نعمتیں، ایک نعمت مال اور ایک نعمت اولاد، ایک نعمت مال اور ایک نعمت، یہ دو نعمتیں فرمایا میں نے عطا کی ہیں، لیکن سنو فتنہ، یہ دونوں نعمتیں فتنہ ہیں۔ کہیں آپ کا ذہن وہ فتنہ ڈینجرس ہونے کے معنی میں نہ چلا جائے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں یہاں اس کا معنی عربی والا ہے، اور عربی زبان میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، لوگوں ہیں تو یہ دونوں میری نعمتیں ہیں، مال بھی میری نعمت ہے، اولاد بھی میری نعمت ہے، لیکن یہ ہے آزمائش۔ یہ ہے کیا؟ اولاد بھی کیا ہے؟ سارے بولیے، اور مال بھی کیا ہے؟ آزمائش۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب کیسے؟ تو بڑی توجہ سے اور بڑے دماغ سے سننا ہے، آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے۔ آزمائش کیسے؟ دیکھیے، دنیا و کائنات کی ساری اچھائیاں بھی مال اور اولاد سے ہیں، اور دنیا و کائنات کی ساری برائیاں بھی مال اور اولاد سے ہیں۔ دنیا و کائنات کی ساری نیکیاں بھی مال اور اولاد سے ہیں، اور دنیا و کائنات کی ساری برائیاں اور ساری خرابیاں بھی مال اور اولاد سے ہیں۔ دنیا و کائنات کی بلکہ آخرت کی ساری نیک نامیاں اور ناموریاں یہ بھی مال اور اولاد سے ہیں، اور دنیا و کائنات کی اور آخرت کی ساری بدنامیاں بھی مال اور اولاد سے ہیں۔ کائنات کی ہر اچھائی وہ مال اور اولاد سے ہے، کائنات کی ہر برائی وہ مال اور اولاد سے ہے، کائنات کی ہر نیکی مال اور اولاد سے ہے، اور کائنات کی ہر برائی اور بدنامی وہ بھی مال اور۔ یہاں رک کر ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت نے کیوں اتنی توجہ ہماری دلوائی ہے اس کی طرف۔ وَاعْلَمُوا کیوں فرمایا؟ وجہ کیا ہے؟ سنیے، اس لیے کہ یہ جو انسان کی اولاد ہے، یہ انسان کا ماضی بھی ہے، یہ انسان کا حال بھی ہے، اور یہی انسان کا مستقبل بھی ہے۔ ماضی بھی یہی ہے، حال بھی یہی ہے، اور مستقبل بھی یہی ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کہیں ماضی کیسے؟ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، باپ والدین، ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے یہ والدین ماضی ہیں،
اور یہ اپنے والدین کا حال ہے، اور آپ کی اولاد کی اولاد وہ مستقبل ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، آپ جو والدین بیٹھے ہیں جن کی سفید داڑیاں ہو گئی، بزرگی آ گئی، بچے ہو گئے، آپ اپنی اولاد کے لیے کیا ہے؟ ماضی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے حال ہے، اور آپ کی اولاد کی اولاد یہ کیا ہے؟ مستقبل ہے۔ آپ کا ماضی بھی اولاد سے جڑا ہے، آپ کا حال بھی اولاد سے جڑا ہے، اور آپ کا مستقبل بھی اولاد سے جڑی ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، آپ کی دنیا بھی اولاد سے جڑی ہے، اور آپ کی آخرت بھی اولاد سے جڑی ہے۔ ساری چیزیں اولاد سے جڑی ہیں۔ آئیے اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا، علامہ صاحب آپ نے بتا دیا کہ اولاد کی اتنی اہمیت ہے، اب یہ بتائیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور ان کے حقوق شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ آواز ذرا موٹا کریں، بھاری کرنے والا، یہ گلے کو کھینچ رہی ہے آواز۔ ان کے حقوق شروع کہاں سے ہوتے ہیں، ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو سن لیں، بڑی اہم بات، پہلا حق اولاد کا، میں چاہتا ہوں جو حقوق کی فہرست ہے، کم از کم وہ فہرست ہم آج سن کر جائیں، اپنے دلوں میں بٹھا کر جائیں۔ پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کو اچھے ماں باپ مہیا کیے جائیں۔ بیٹا ہے تو اس کے لیے اچھی بہو لے کر آئیں، اور بیٹی ہے تو اس کے لیے اچھا داماد لے کر آئیں، اچھا خامد لے کر آئیں۔ یہ اولاد کے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اولاد کے والدین کے اختیار میں ہے، والدین کے اختیار میں ہے کہ اچھا خامد ڈھونڈا جائے اپنی بیٹی کے لیے، اچھی بہو ڈھونڈی جائے، اچھی بیوی ڈھونڈی جائے اپنے بیٹے کے لیے، تاکہ آنے والی نسلیں پاک باز ہوں، آنے والی نسلیں عزت دار ہوں، آنے والی نسلیں با اخلاق ہوں، با کردار ہوں، ان کی سوچ اچھی ہو، ان کا کردار اچھا ہو، آنے والی نسلیں ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی فکر، ان کی تربیت، ان کا علم اعلیٰ ہو، وہ اچھی گودوں میں پرورش پائیں۔ بھائی اہل یہود جب وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیا کرتے تھے یا بیٹوں کی شادی کیا کرتے تھے تو حسن و جمال دیکھا کرتے تھے۔ عیسائی جب شادی کیا کرتے تھے تو وہ مال و دولت دیکھا کرتے تھے۔ مجوسی جب وہ شادی کیا کرتے تھے تو وہ حسب اور نسب دیکھا کرتے تھے۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی حضرت عبداللہ کے آنکھ کے تارے کی، جب باری آئی سارے نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی حضور کی امت کی، میرے آقا نے فرمایا لوگوں مال بھی دیکھا کرو، نسب بھی دیکھا کرو، حسن بھی دیکھا کرو، لیکن سب سے پہلے بچوں کی شادی کرتے وقت دین دیکھا کرو۔ کیا دیکھا کرو؟ دین دیکھا کرو۔ جس سے آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں اس بیٹی کے پاس دین ہے یا نہیں ہے، قرآن ہے یا نہیں ہے، اخلاق ہے یا کردار ہے یا نہیں ہے، اس کی تربیت اچھی ہے
یا نہیں ہے، ہم کچھ اور دیکھتے ہیں۔ لوگوں، اگر اچھی مائیں اس معاشرے کو مہیا کریں گے تو اچھی نسلیں میسر آئیں گی، اچھے باپ اس معاشرے کو مہیا کریں گے تو اچھی نسلیں میسر آئیں گی۔ اگر ہم نے اچھے ماں باپ آنے والی نسلوں کو مہیا کر دیے تو سمجھ لیجئے کہ اولاد کا پہلا حق پورا ہو جائے گا۔ یہ پہلا حق، ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا، ہمارا دھیان، بولیے، ہم رشتہ دیکھتے وقت اور چیزیں دیکھتے ہیں، اور چیزوں کی طرف نظر کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، دین دیکھیں، شریعت دیکھیں، شریعت کی پابندی دیکھیں۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا۔ جب پہلا حق ادا ہو جائے گا، اب اگلا حق اولاد کا وہ یہ ہے، شادی ہو گئی، جوڑ مل گیا، اب نیک صالح اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہیں، نیک اور صالح اولاد کے لیے بولیے کیا کرتے رہیں؟ دعائیں کرتے رہیں۔ دعا کی کتنی ضرورت ہے؟ اب ہمارا دھیان اس طرف نہیں گیا اور نہیں جاتا۔ پورا قرآن مجید نیک صالح اولاد کے لیے دعاؤں سے بھرا پڑا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، میرے مولا مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ اور یہاں لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ شاید بیٹا نہیں مانگنا چاہیے، بیٹا نہیں مانگنا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں آپ بیٹے کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ پورا قرآن بیٹے کی دعاؤں کے لیے بھرا پڑا ہے، یعنی انبیاء بیٹوں کے لیے دعائیں کرتے آئے، بیٹوں کے لیے، اور کیسے بیٹوں کے لیے؟ صالحین، صالح اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے، پاکیزہ اولاد کے لیے، پاک دامن اولاد کے لیے دعا کرتے آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، آپ کو پتا ہے نا، مسجد الاقصی میں، چونکہ آپ خادم تھے حضرت مریم کے، 6 سال کی عمر تھی حضرت مریم کی، وہاں حجرہ بنایا، حجرے میں حضرت مریم رہتی تھی، حضرت زکریا باہر سے ڈاک کرتے تھے۔ جب تالا کھولا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، بے موسم پھل پڑے ہیں۔ فوراً پوچھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے کہا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اب قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے۔ قرآن مجید پکار اٹھا، ہنالک دعا زکریا، ہنالک دعا زکریا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اگرچہ میری عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اگر تو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کیوں نہیں کر سکتا؟ اب یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں
کہ اولیاء کے مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، وہاں جا کر اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ سن لیں، حضرت مریم کے حجرے کے پاس دعا مانگی ہے حضرت زکریا نے، مریم کے حجرے کے پاس۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، دعائیں اور جگہ بھی مانگی جا سکتی ہیں، لیکن جہاں اللہ کا ولی رہتا ہو، جہاں اللہ کا نبی رہتا ہو، جہاں اس کا مسکن ہو، جہاں اس کا ڈیرا ہو، جہاں اس کا مزار ہو، جہاں اس کا حجرہ ہو، اگر وہاں دعا مانگی جائے تو اللہ پاک فوراً قبول کرتا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے، قرآن مجید کہہ رہا ہے ہنالک، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی تو دعا ڈیلے نہیں ہوئی، جواب ڈیلے نہیں ہوا۔ وہیں فرشتے نے آ کر کہا، اے زکریا، چونکہ تو نے میری مریم کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے، ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن، سارے بولیے، کوئی خاموش نہ رہے، ومن، یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ میرے مولا مجھے بھی نمازی بناؤ، میری اولاد کو بھی نمازی بناؤ۔ ارے وہ دعا کامل ہوتی ہے، وہ دعا اکمل ہوتی ہے، وہ دعا اعلیٰ ہوتی ہے، وہ دعا انبیاء کی سنت ہوتی ہے، جس دعا میں بندہ اپنی اولاد کو شامل کر لے۔ قرآن مجید ہے پہلا پارہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ایک ایک آزمائش پر پورے اترے، ایک ایک آزمائش اس پر پورے اترے۔ جب پورے اترے ادھر سے اعلان ہوا، کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو ہماری ہر آزمائش پر پورا اترا ہے، دیکھو اس کے بدلے میں ہم تجھے رہتی دنیا تک ساری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ ابراہیم کو کیا بنایا؟ سارے بولیے، کیا بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کا امام بن جانا کافی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک امام یہاں کھڑا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اس کو امام بنا دیا، وہ کل کہے کہ ذرا میری اولاد کا بھی خیال کرنا، میری اولاد کو بھی امام بنانا، آپ کہیں گے علامہ صاحب ذرا وقت تو آنے دیں، دیکھیں گے ابھی کیا ہوا۔ میں قربان جاؤں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے امامت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اگلا سوال، قال ومن ذریتی، میرے مولا مجھے تو امام بنا دیا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ لگتا ایسے ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ بیٹا اسماعیل ہوگا، پھر اس کی نسل چلے گی، اس کی نسل سے تاجدار انبیاء آئیں گے، محمد مصطفیٰ آئیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہوگی، جس بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا، پھر فاطمہ کی شادی علی المرتضیٰ سے ہوگی، پھر علی کے گھر میں ایک امام حسن ہوگا، پھر ایک امام حسین ہوگا، پھر زین العابدین ہوگا، پھر امام محمد
والی رضا ہوگا، پھر امام مہدی ہوگا۔ لیکن دعا کہاں سے چلی؟ بتائیے بھائی، دعا وہاں سے چلی۔ اگر کوئی دعا کرے تو مرتبے اولادوں کو بھی عطا ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی اگر اولاد کے لیے دعا ہی نہ کرے، دعا ہی نہ کرے، مائیں ڈرامے دیکھتی رہیں، فلمیں دیکھتی رہیں، باپ حلال اور حرام کا جائزہ لیے بغیر محنت کرتا رہے، حرام کا خیال نہ رکھے، حلال کا خیال نہ رکھے، تو خدا کی عزت کی قسم اگر دعائیں نہیں کرو گے تو پھر اس کی مرضی ہے، جیسی مرضی اولاد عطا کر کے۔ اگر دعا کرو گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، میرے مولا مجھے صالح بیٹا عطا کر، مجھے صالح بیٹی عطا کر، مجھے عزتیں عطا کر، مجھے نیک نامی عطا کر۔ اللہ پاک کہتا ہے میرا بندہ مجھے دعائیں کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو نیک صالح اولاد عطا کر دو۔ اب اولاد ماں کے بدن میں آ گئی، امانت بن کر، کیا بولیے؟ امانت بن کر۔ اگلا حق اور تیسرا حق جو بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کو اپنے بدن میں حق کے زندگی عطا کرے۔ کون سا حق؟ بولیے سارے بولیے، حق کے۔ وہ پہلا زمانہ تھا، حضور کا زمانہ تھا، جب اولاد کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جاتا تھا۔ آج نیا زمانہ ہے، آج ماں باپ اپنی اولاد کو ماں کے پیٹ کے اندر قتل کر دیتے ہیں۔ سن لیں مسئلہ، سن لیں، جب بچہ ماں کے بدن میں آتا ہے تو 120 دنوں کے بعد، کتنے دنوں کے بعد؟ یعنی 4 مہینے، 120 دنوں کے بعد اللہ پاک اس بچے کو جان عطا کرتا ہے، اس کی دھڑکن بنتی ہے، دھڑکن۔ اب مسئلہ سن لیں، اگر آپ کو بچہ نہیں چاہیے تو 120 دنوں کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ کتنے دنوں کا؟ آپ ابارشن کروانا چاہتے ہیں، آپ ریموو کروانا چاہتے ہیں، آپ کو بچہ نہیں چاہیے، اچانک ہو گیا، پتہ نہیں چلا، ریموو کروانا چاہتے ہیں، کتنا ٹائم ہے؟ 4 مہینے، 120 دن آپ ریموو کروا سکتے ہیں۔ وگرنہ اگر 120 دن گزر جائیں، 4 مہینے گزر جائیں، اب اللہ پاک اس بچے کو حق کے زندگی دیتا ہے، ماں کے بدن میں دیتا ہے۔ اب اگر آپ ریموو کرواتے ہیں، آپ ابارشن کرواتے ہیں، اب یہ قتل کے مترادف ہے، جیسے آپ نے جان کو قتل کر دیا۔ بڑے بڑے ہاسپٹل اس دھندے میں ملوث ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز اس دھندے میں ملوث ہیں۔ تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو، اگر بچے کی عمر ماں کے بدن میں 120 دن سے کم ہو، ریموو کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر 120 دن سے زیادہ ہے تو اب اللہ پاک نے اس کو حق دیا ہے، آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اس کی دھڑکن بن گئی، اس کی ابھی لمس نہیں بنے، ابھی آزاد نہیں بنے، صرف دھڑکن بنی ہے۔ اللہ پاک نے اس بچے کو حق کے زندگی عطا کر دیا ہے۔ جب حق کے زندگی عطا ہو گیا، اب اگلا حق جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود میں آ جاتا ہے، اب اگلا حق یہ ہے جب ماں کی گود میں آئے
اس کو اچھے نام کا حق دو، بچے کا اچھا نام رکھو۔ کیسا نام؟ سارے بولیے، یونیک کے چکروں میں نہ پڑے۔ ہم لوگ جدیدیت کی دوڑ میں، ماڈرنزم کی دوڑ میں، جدید سے جدید کی دوڑ میں، یونیک نام رکھنے کی دوڑ میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے فلموں کے نام پر نام رکھنا شروع کر دیے، ڈراموں کے نام پر نام رکھنا شروع کر دیے، ایکٹرز کے نام پر نام رکھنا شروع کر دیے، ایکٹریسز کے نام پر نام رکھنا شروع کر دیے۔ لوگوں سنو، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے پاس جب کوئی آتا تو آنے کے بعد آقا علیہ السلام اس بچے کا اچھا نام رکھتے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب امام حسن مجتبی پیدا ہوئے، ہائے ہائے ہائے، امام حسن مجتبی پیدا ہوئے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لائے۔ حضور نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ جنگجو، حرب غیر اسمہ۔ آقا علیہ السلام نے نام بدل دیا، فرمایا بل ہوا حسن، حسن یہ حرب نہیں ہے بلکہ یہ حسن مجتبی ہے۔ جب امام حسین پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، مولا کائنات پھر اٹھا کے لائے حضور کی بارگاہ میں، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کو حرب نام رکھا ہے، فرمایا نہیں بل ہوا حسین، یہ تو حسین ہے، حسین ہے۔ حضور کے پاس ایک عورت آئی، حضور نے پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آسیہ ہے، آسیہ، عین الف صادیہ، آسیہ۔ حضور نے فرمایا تم گناہگار ہو؟ گناہگار ہو؟ نہیں، بلکہ فرمایا بل انت جمیلہ، بل انت جمیلہ، نہیں تیرا نام آسیہ نہیں ہے، تیرا نام جمیلہ ہے۔ ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے شخصیتوں پر، ناموں کا بڑا کردار ہوتا ہے شخصیتوں پر، ناموں سے تقدیر بدل جاتی ہے بچوں کی۔ اپنے بچوں کو یہ حق دو کہ ان کا نام اچھا رکھو، ان کو اچھی مائیں دو، ان کا خیال رکھو۔ سیدنا عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ سیدنا عمر فاروق بتائیے ماں باپ پر اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کو اچھی مائیں دینا۔ اس شخص نے کہا میرے باپ نے میرا پہلا حق ادا نہیں کیا۔ پہلا حق ادا ایک فاحشہ عورت سے شادی کی، دوسرا حق کیا ہے؟ میں اچھا نام رکھنا۔ اس نے کہا میرے باپ نے میرا یہ حق بھی ادا نہیں کیا، میرا نام جوڑ رکھا، کھلونا، میرا نام رکھا۔ آقا علیہ السلام جب کبھی کوئی حضور کے پاس آتا، حضور اس کا نام پوچھتے، اگر نام اچھا نہ ہوتا حضور نام تبدیل فرما دیتے۔ حضور نام تبدیل فرما دیتے، حضور نام چینج کر دیتے۔ ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ پہلے عروہ بن مسعود ثقفی آئے، 3 دن حضور کی بارگاہ میں رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن، کوئی حل نہ نکلا۔ تیسرے دن کے بعد ایک شخص اور آیا، اس کا نام تھا سہل یا سہیل، سہل یا سہیل، جس کا معنی ہوتا ہے آسانی۔ جیسے ہی وہ آیا حضور نے پوچھا کون آیا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ سہل آیا ہے، سہیل آیا ہے۔
حضور نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ مبارک ہو، تمہارا معاملہ آسان ہو گیا، تمہارا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب آپ کہتے ہیں کہ میرا دادا حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور کی بارگاہ میں گیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میرے دادے نے کہا میرا نام ہے حزن یا حزن، جس کا معنی ہے غم۔ حضور نے فرمایا اپنا نام تبدیل کرو، لیکن میرے دادے نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ بڑا تاریخی نام ہے، یہ میرے دادے نے رکھا تھا، میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں بس میرے دادے نے حضور کے فرمانے پر نام تبدیل نہیں کیا، ہمارے پورے خاندان میں غم کی کیفیت رہتی ہے، ہمارے خاندان میں غم کی کیفیت رہتی ہے۔ بچوں کو اچھے نام کا تحفہ دو، بچوں کا اچھا نام رکھو، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا تعارف ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ نام دے دیا، اچھا نام دے دیا۔ اگلا حق توجہ سے وہ ہے بچے کو گھٹی دلوانا۔ کیا بولیے؟ گھٹی دلوانا، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تحنیک، تا ہا نون یا کاف، تحنیک، گھٹی دلوانا۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بچہ پیش ہوتا، حضور اس کو سب سے پہلے گھٹی دیتے، اپنا لعاب دہن اس کے حلق میں اتار دیتے۔ میں قربان جاؤں حضور کے گھرانے پر، علی کو گھٹی بھی مصطفیٰ نے دی، حسن کو گھٹی بھی مصطفیٰ نے دی، حسین کو گھٹی بھی مصطفیٰ نے دی، فاطمہ کو گھٹی بھی مصطفیٰ نے دی، اور اپنے لعاب دہن سے دی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور نے کھجور منگوا لی، کھجور کو چبا کر حلق میں اتارا۔ آج کی سائنس کہتی ہے، آج کی سائنس وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بچے کو گھٹی دی جائے اور اس کی پہلی خوراک کھجور ہو یا شہد ہو، اگر اس کے حلق میں اتار دیا جائے، اس بچے کی زبان میں نکلت نہیں ہوتی، اس کو توتلا پن نہیں آتا، اس کو اللہ پاک فصاحت و بلاغت عطا کر دیتا ہے، اس کی زبان کو صفائی عطا کر دیتا ہے۔ ارے قربان جاؤ، علی کو گھٹی میرے مصطفیٰ نے دی، امام حسین کو گھٹی میرے مصطفیٰ نے دی۔ ارے وہ حسین جو کربلا کا خطیب بن گیا، جو میدان کربلا کا خطیب بن گیا، جس کے خطبے سن کر یزیدی لشکر نفر جاتا تھا، یزیدی لشکر ٹہل جاتا تھا، وجہ صرف ایک تھی کہ میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن حسین کے سینے میں اتارا تھا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جی ڈاکٹر نے گھٹی دے دی تھی، جی نرس نے گھٹی دے دی تھی، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے بچوں کو ہم گھٹی دلوا دیتے ہیں۔ خیال کیا کرو، یہ پہلی خوراک تمہارے بچے کے حلق میں جا رہی ہے، اس کا خیال کیا کرو۔ کسی نیک شخص سے، کسی سادے شخص سے، کسی سادے عورت سے، کسی تہجد گزار سے، کسی علامہ صاحب سے، کسی نیک پاک شخص سے، کسی والد سے اس کا ہاتھ دھلوا کر کھجور یا شہد سے اپنے بچوں کو گھٹی دلواؤ، وہ قرآن مجید کے حافظ بن جائیں گے، وہ دین مبین کے خطیب بن جائیں گے۔ اللہ پاک ان کے گلے کو صفائی عطا کر دے گا، ان کے لہجوں کو صفائی عطا کر دے گا، لیکن تب جب آپ ان کو کسی ایک شخص سے گھٹی دلوائیں گے۔ یہ اگلا حق ہے، اور اگلا حق جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے حق رضاعت۔ کیا بولیے؟
ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے، ماں اپنے بچے کو اپنا خون جگر پلائے، ماں اپنے بچے کو اپنا خون جگر پلائے، شیر مادر پلائے۔ ہم نے آج بچوں کو ڈبے والے دودھ پر لگا دیا، ہم نے بچوں کو فارمولا دودھ پر لگا دیا، ہم نے بچوں کو کیمیکل والے دودھ پر لگا دیا۔ ایون کہ جانور کا دودھ، خواہ وہ گائے اور بھینس کا دودھ ہی کیوں نہ ہو، آج کی سائنس نے ثابت کر دیا ہے، سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ دودھ بھی ماں کے دودھ کا مقابلہ سارے بولیے، ماں کے دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ جو ہم بعد میں ملا کرتے ہیں کہ بچے فرما بردار نہیں ہوتے، بچے گھر نہیں آتے، ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں نے پیدا ہونے کے بعد اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ آج کی سائنس نے ثابت کیا، اگر چاہتے ہو کہ ماں اور اولاد کے درمیان، باپ اور اولاد کے درمیان بانڈنگ اچھی ہو جائے، ریلیشن شپ اچھا ہو جائے، تعلق اچھا ہو جائے، ماں کے ساتھ محبت ہو جائے، ایک ہی طریقہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ماں کو اپنا دودھ پلائے۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد ذہین ہو جائے، اولاد فتین ہو جائے، اگر چاہتے ہو بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے، اس کا امیون سسٹم، قوت مدافعت اچھی ہو جائے، اس کو صحت نصیب ہو جائے، اولاد تنو مند ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تو مائیں غفلت نہ کریں، اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائیں۔ آج پوری دنیا میں کوئی حضور کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ لیکن پوری دنیا میں میڈیا پر ایڈز چلتے ہیں، پروگرامز چلتے ہیں، بریسٹ فیڈنگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بریسٹ فیڈنگ، مائیں اپنا دودھ پلائیں۔ اور یہاں ضمن ایک بات آ گئی ہمارے معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں کہ دو بچوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ وقفہ ہونا چاہیے دو بچوں کے درمیان۔ پھر وہ گولیاں کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، مائیں لگواتی ہیں، اس سے بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہیں۔ آؤ ذرا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مائیں اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں، کتنے سال؟ حولین کاملین، کتنے سال؟ سارے بولیے 2 سال مائیں دودھ پلائیں۔ اچھا، 2 سال دودھ پلائیں اور 9 مہینے ماں بچے کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتی ہے، اپنے بدن میں، اپنے پیٹ میں۔ تو تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ بولیے کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال اور 9 مہینے، پونے 3 سال یا تقریباً 3 سال۔ آج کی سائنس نے ثابت کیا کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اللہ پاک قدرتی طور پر اگلے بچے کے لیے وقفہ پیدا کر دیتا ہے۔ قدرتی طور پر پریگننسی نہیں ہوتی، قدرتی وقفہ ہے۔ کیونکہ ہم دین سے پیچھے ہٹ گئے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے دین کو پسے پشت ڈال دیا، اس لیے ہم طرح طرح کی آزمائشوں میں گرفتار ہو گئے۔ اور اگر چاہتے ہو بچے صحت مند ہو جائیں، اگر چاہتے ہو ان کو ذہانت نصیب ہو جائے، ان کو فطانت نصیب ہو جائے، ان کو محبت نصیب ہو جائے، تو ایک ہی طریقہ
کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، یہ ان کا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کا حق ہے۔ پھر اگلا حق جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے حق کے پرورش۔ کیا بولیے؟ سارے بولیے، حق کے پرورش۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا، آپ پر حق ہے کہ آپ اس کے لیے رزق کے حلال کا اہتمام کریں، حرام کا لقمہ اس کے منہ میں نہ جانے دیں، حلال رزق کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا اور اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ حدیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں کہ مدینے میں ایک عورت تھی، اس نے آ کر کاشانہ مصطفیٰ پر دستک دی۔ کالے رنگ کی عورت تھی، دو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، چھوٹی بچیاں اس کے ساتھ تھیں۔ اس نے کاشانہ مصطفیٰ پر دستک دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے دروازہ کھولا۔ وہ عورت کہتی ہے، اے ام المومنین، ہم نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، میں بھی بھوکی ہوں، میری بیٹیاں بھی بھوکی ہیں۔ ام المومنین نے کاشانہ مصطفیٰ میں تلاش شروع کر دی، ڈھونڈتی رہی، یہاں تک کہ پورے گھر سے صرف 3 کھجوریں ملی۔ کتنی کھجوریں ملی؟ 3 کھجوریں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں تھا کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں تھا کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھا تو سب کچھ، گھر میں رکھا کچھ نہیں تھا، رکھا کچھ نہیں تھا۔ جو ہوتا تھا وہ تقسیم کر دیتے تھے، وہ تو تقسیم کرنے والے تھے، تقسیم کرنے والے تھے، سب کچھ بانٹ دیا کرتے تھے۔ 3 کھجوریں نکلی، ام المومنین نے وہ 3 کھجوریں اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور 1 کھجور یوں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہائے ہائے، 1 کھجور ایک بیٹی کو، دوسری کھجور بولیے دوسری بیٹی کو، خود بھی تو بھوکی تھی لیکن 1 کھجور کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب جب بیٹیوں نے 1 کھجور کھا لی، وہ ماں کے چہرے کو تکنے لگی۔ ام المومنین یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، ماں کے چہرے کو تکنے لگی۔ جب ماں کے چہرے کو تکا، ماں نے وہ کھجور جو اس کے پاس تھی اس کے بھی 2 حصے کر دیے۔ آدھا حصہ ایک بیٹی کو عطا کیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو عطا کیا۔ ام المومنین بڑی حیران ہوئی، بڑی حیران ہوئی۔ وہ عورت چلی گئی، اتنے میں آقا تاجدار انبیاء تشریف لے آئے۔ ام المومنین نے جب سارا واقعہ بیان کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، میرے رب نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ جو والد اپنی اولاد کے رزق کا خیال کرتا ہے، جو ماں اپنے منہ سے لقمہ نکال کے اپنی اولاد کو عطا کرتی ہے، ایسی ماں پر اللہ پاک جنت واجب کر دیتا ہے، دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ایک کھجور کھلانے والی عورت، ایک کھجور کھلانے والی عورت، میں قربان جاؤں حضور کی امت کے ان لوگوں پر جو سارا دن مارے پھرتے ہیں، سارا دن رزق کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ ارے ماتھے پر شکر نہیں آنے دیتے، شکر نہیں آنے دیتے، اپنی اولاد کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اذا ولدت جاریۃ لوالد لرجل، جب کسی مرد کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، باس اللہ الیہا الملائکہ، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر بولیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں، القیم لہذہ معان الی یوم القیامہ، جو اس بیٹی کا خیال رکھے گا،
جو اس کا دھیان رکھے گا، جو اس کی تربیت کرے گا، اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے، وہاں بیٹی کی دفعہ ملائکہ آئے تھے، اب بیٹے کی دفعہ ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر بیٹے کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے اور بوسہ دے کر کہتا ہے جو تمہارا خیال رکھے گا، جو تمہاری تربیت کرے گا، اللہ پاک اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ معزز حاضرین و سامعین، اگلا حق جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے حق کے پرورش۔ پھر حق کے پرورش کے بعد اگلا حق ہے حق کے محبت و شفقت و مہربانی۔ بولیے، حق کے محبت و شفقت و مہربانی۔ آج ہماری طبیعتوں میں سے مہربانی بھی ختم ہو گئی، محبت بھی ختم ہو گئی، شفقت بھی ختم ہو گئی۔ آج ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو گھور کے دیکھتے ہیں، بچوں کو نام لیتے ہیں تو اوئے کہہ کر پکارتے ہیں، بچوں کا خیال نہیں کرتے، ہر وقت ماتھے پر 12 بجے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن آقا علیہ السلام امام حسن و حسین کو چوم رہے تھے۔ ہائے ہائے، مدینے کا تصور کرو، خانوادہ مصطفیٰ کا تصور کرو، حضور چوم رہے تھے امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین پاک کو، کبھی ماتھا چومتے، کبھی گلا چومتے، کبھی سینہ چومتے۔ سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تھا اقرا بن حابس، وہ بڑا حیران ہو رہا تھا، اتنا چوم رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما، کبھی نہیں چوما۔ قربان جائے میرے آقا علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنا، اپنے بچوں کو نہیں چومتے، اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، سنا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، جن کے ماتھے پر بال پڑے رہتے ہیں، جن کے ماتھے پر 12 بجے رہتے ہیں، جو ہر وقت چہرہ سجا کے رکھتے ہیں، کبھی غور کرنا ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ارے میرے آقا علیہ السلام تاجدار انبیاء ہو کر، تاجدار انبیاء ہو کر، تاجدار مخلوقات ہو کر امام حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور کندھوں پر بٹھا کر گھر میں سواری کروا لیتے، نہیں قربان جاؤ، میرے مصطفیٰ نے حسن و حسین کو کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چل نکلے۔ ابو بکر تم بھی دیکھ لو، عمر تم بھی دیکھ لو، عثمان و علی تم بھی دیکھ لو، آنے والی امت تم بھی دیکھ لو، بچوں کا یہ حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے، بچوں کا یہ حق ہے کہ ان سے کھیلا جائے۔ بچوں کو اپنا دوست بناؤ، میک دم فرینڈز۔ بچوں کو کیا بناؤ؟ سارے بولیے، مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی۔ بچوں کو دوست بناؤ، اس لیے کہ اگر بچوں کو آپ دوست نہیں بنائیں گے، باہر جا کر وہ کسی اور کو بنا لیں گے۔ اپنے بچوں کو دوست بناؤ، ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آؤ۔ آخری حق اور سب سے اہم حق، سب سے امپورٹنٹ حق وہ ہے حق کے تعلیم و تربیت۔ کیا بولیے؟ صاحب کی حق کے تعلیم و تربیت۔ اگر یہ حق ادا نہ کیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی حق بھی ادا نہیں کیا۔ اور
یہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تعلیم اور تربیت کا وقت جوانی نہیں ہے، تعلیم اور تربیت کا وقت ان کا بچپن ہے اور معصومیت ہے، جب وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جب وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کبھی کمہار کو دیکھا، کمہار جب مٹی سے برتن بناتا ہے، ایک ہے گیلی مٹی، نرم مٹی، اور ایک ہے خشک اور سخت مٹی۔ کمہار برتن نرم مٹی سے بناتا ہے یا سخت مٹی سے بناتا ہے؟ خشک مٹی سے بناتا ہے یا گیلی مٹی سے بناتا ہے؟ وہ گیلی مٹی لے کر پیندے پر سجا لیتا ہے، سجانے کے بعد اس کو مزید نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد مشین کو گھماتا ہے، گھمانے کے بعد اپنے ہاتھ لگاتا ہے، جہاں سخت ہاتھ لگا دے وہاں سخت نشان پڑ جاتا ہے، جہاں نرم ہاتھ لگا دے وہاں نرم ہاتھ پڑ جاتا ہے، نرم نشان پڑ جاتا ہے، جہاں منہ بنانا چاہے وہاں منہ بن جاتا ہے، جہاں پیندا بنانا چاہے وہاں پیندا بن جاتا ہے، جہاں سوراخ بنانا چاہے وہاں سوراخ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر بنانے کے بعد کچھ دن کے لیے چھوڑ دے اور اب تبدیلی کرنا چاہے، تبدیلی کر پائے گا؟ جس حصے کو ہاتھ لگائے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ بس میری بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو سنو، آپ کے بچے معصومیت کے عالم میں آپ کے پاس گیلی مٹی کی طرح ہیں، جو ان کو سکھاؤ گے وہ سیکھ جائیں گے، جو ان کو بتاؤ گے ان کو سمجھ آ جائے گی، وہ لرن کریں گے۔ They are quick learners۔ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان کو کھانا سکھاؤ، جب وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں ان کو پانی پینا سکھاؤ، جب وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو چلنا سکھاؤ، جب وہ رو رہے ہوتے ہیں ان کو چپ کرنا سکھاؤ، ان کو انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لے کر آؤ۔ معذرت کے ساتھ مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہم پیچھے کر دو، چھوٹے بچے ہم، افسوس ہم نے بچوں کو پیچھے کر دیا۔ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا مسجد نبوی میں حسنین کریمین نہیں آیا کرتے تھے؟ صفوں کے آگے سے نہیں گزرتے تھے؟ حضور کی پشت پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے؟ میرا سوال ہے آپ سے، چھوٹی عمر میں وہ مسجد میں بھی آتے تھے، حضور کی پشت پر بھی سوار ہوتے تھے۔ حضور نے تو ایک دن بھی سیدہ کائنات سے نہیں کہا اے فاطمہ بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا کرو، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، میرے صحابہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آگے سے گزرتے ہیں، پشت پر سوار ہوتے ہیں۔ حضور نے تو نہیں روکا، میرے مصطفیٰ نے تو نہیں روکا، ہم کیوں روکتے ہیں بچوں کو؟ جی بچے شور بہت کرتے ہیں، تو بھائی بچے ہیں تو شور کریں گے، بچے ہیں تو کھیلیں گے۔ پوری دنیا کا سفر کرو، عالم عرب میں چلے جاؤ، عالم مغرب میں چلے جاؤ، ترکی میں چلے جاؤ، وہاں باقاعدہ مسجدوں میں بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہیں ہیں، باقاعدہ ان کے لیے کھلونے رکھے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا ایک مشہور مقولہ یہ ہے کہ جس مسجد سے بچوں کے کھیلنے کی آواز نہ آئے، جس مسجد سے بچوں کے شور کی آواز نہ آئے، جس مسجد سے بچوں کے دوڑنے کی آواز نہ آئے، وہ قومیں اپنی اگلی نسلوں کی فکر کر لیں۔ صحابی کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے کملی اوڑھی ہوئی تھی، کملی کے اندر سے کسی حرکت کا پتہ چل رہا تھا۔ میں حیران کہ نماز کے دوران اندر سے حرکت کیا ہو رہی ہے، پتہ تب چلا جب حضور رکوع میں گئے، دونوں شہزادوں کو حضور نے سینے سے لگا رکھا تھا، جب رکوع میں گئے
जब सजदे में गए दोनों को खड़ा कर दिया, दूसरी रकअत के लिए खड़े हुए, फिर उठा दिया। अरे दीन को समझो, दीन को जानो, दीन को परखाओ। अब आखिरी हदीस पाक जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, आखिरी हदीस पाक बड़ी तवज्जो से। हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन। लोगों, अपनी औलाद को 3 अदब सिखाओ या 3 खसलतें सिखाओ। मैं फिर दोहराता हूं, अपनी औलाद को 3, बोलिए भाई बोलिए, अपनी औलाद को 3 अदब सिखाओ, 3 खसलतें सिखाओ। बिठाकर सिखाओ, सामने बिठाकर, चलते फिरते नहीं, खुद सिखाओ। हमने औरों के खाते में डाल दिया, नहीं, खुद सिखाओ। पहली खसलत क्या? मैं हुब्बे नबीय्यकुम, अपनी औलादों को मोहब्बत मुस्तफा सिखाओ। क्या सिखाओ? बोलिए। अपनी औलादों को बताओ कि हुजूर कैसे थे, चेहरा मुस्तफा कैसा था, जुल्फे मुस्तफा कैसी थी, अलम नशरा का सीना कैसा था, मेरे मुस्तफा के दिन कैसे थे, मेरे मुस्तफा की रातें कैसी थी, मेरे मुस्तफा की सुबह कैसी थी, मेरे मुस्तफा की शामें कैसी थी। बताओ बताओ अपने बच्चों को। दूसरा अदब, दूसरी खसलत, हुब्बे अहले बैत नबीय्यकुम। हाय हाय हाय, अपनी औलादों को मुस्तफा की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अपनी औलादों को बताओ अली कैसे थे, अपनी बेटियों को बताओ सैयदा कायनात कैसी थी, अपनी औलादों को बताओ हसनैन करीमैन कैसे थे, अपनी औलादों को बताओ करबला कैसे हुआ, और करबला में क्या हुआ। कहीं वो सारी जिंदगी यजीद के ही गुण न गाते रह जाए, यजीद की ही बात करते न रह जाए। उनको बताओ कि हुसैन था। अपनी औलादों को मोहब्बत अहले बैत सिखाओ। और आखिरी अदब फरमाया तिलावतिल कुरान, अपनी औलादों को तिलावत कलाम मजीद सिखाओ। क्या सिखाओ? मेरा बेटा अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, मेरी बेटी रियाजी में बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छी है, फिजिक्स में बहुत अच्छी है, लैंग्वेज में बहुत अच्छी है। ठीक है, मुनासिब है, ओके है, ठीक है, लेकिन काश आप ये भी कहें कि मेरा बच्चा कुरान मजीद में बड़ा अच्छा है, तिलावत कलाम मजीद बड़ा अच्छा करता है। और फिर मेरे मुस्तफा ने अपनी मोहब्बत के साथ अहले बैत को जोड़ा और अहले बैत के साथ कुरान को जोड़ा कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो कुरान से मोहब्बत करता हो लेकिन अहले बैत से मोहब्बत न करता हो। उसकी तिलावत पर न जाना, उसकी तिलावत पर न जाना। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो अहले बैत से मोहब्बत करता हो, कुरान और मुस्तफा से मोहब्बत ना करता हो। और मैं लोगों देखा जिसके अंदर ये तीनों मोहब्बतें जमा हो जाएं, समझ ले ईमान उसी के पास है। अब आखिरी बात जिस पर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी वो ये है कि आप कहते हैं अलामा साहब ठीक है, बात की समझ आ गई, औलाद के हुकूक की बात समझ आ गई, बताएं अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। बड़ा सवाल, इम्प्लीमेंट कैसे करें। मैं पूरा हल देके जा रहा हूँ। 2 हल हैं, एक है इनफरादी और एक है इज्तिमाई। इनफरादी ये है कि मैं कहूँ कि जी अपने बच्चों को मैं संभाल लूंगा, आप कहें कि मैं संभाल लूंगा, डायरेक्टर साहब कहें कि मैं संभाल लूंगा, आप संभाल लेंगे,
باہر محلے میں کیا ہوگا؟ محلے کا کیا کریں گے؟ بچے کے دوستوں کا کیا کریں گے؟ اس کے اسکول کا کیا کریں گے؟ اس موبائل کا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی حل نہیں، پھر ایک ہی حل ہے، اس کو کسی اچھی صحبت میں بھیج دیں، کسی اچھی سنگت میں بھیج دیں، اس کو کسی اجتماعیت میں دے دیں، کسی کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے بچے کے دل بھی بدل جائیں گے، بچے کی راتیں بھی بدل جائیں گی۔ لوگوں، کسی بھی تحریک کے ساتھ بچوں کو آپ جوڑ سکتے ہیں آپ کے خیال میں، لیکن تحریک منہاج القرآن وہ تحریک ہے جس میں زندگی کے ہر فرد کے لیے کوئی نہ کوئی شعبہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی فورم موجود ہے۔ بچوں کے لیے ایگلز ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے MSM ہے، جوانوں کے لیے یوتھ لیگ ہے، بڑوں کے لیے منہاج القرآن ہے، اور بہنوں کے لیے منہاج القرآن ویمن لیگ ہے۔ مرد کلندر نے ایک آواز دے رکھی ہے، لوگوں اس رمضان کے آخری عشرے میں ایک شہر اعتکاف سے جانے لگا ہوں۔ اس شہر اعتکاف میں محبت توحید، لذت توحید اور عشق الہی کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ نسلیں سمجھ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ بچوں کے مقدر سمجھ جائیں، پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اس شہر کے اعتکاف میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ وہاں پر حلقات ذکر بھی ہوں گے، وہاں پر حلقات فکر بھی ہوں گے، حلقات مراکز علم بھی ہوں گے، وہاں پر روزانہ 2 گھنٹے حضور شیخ الاسلام کا خطاب بھی ہوگا۔ ارے بچے تہجد کی پابندی بھی کریں گے، نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، ماحول بھی دیکھیں گے، بڑوں کا ادب کرنا بھی سیکھیں گے۔ بچوں کو بتایا جائے گا کہ بڑوں کے موجودگی میں تم نے برتن کیسے دھونے ہیں، کھانا آ جائے کھانا پہلے لوگوں کو کھلانا ہے، خود نہیں کھانا۔ ایک ادب سکھایا جائے گا۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے جوانوں کو شہر اعتکاف میں بھیجا کہ 10 دن تم بھیج دو، اگلی زندگی کی گارنٹی ہم منہاج القرآن والے خود دیتے ہیں۔ ان کا مقدر سمجھ جائے گا، ان کا نصیب سمجھ جائے گا۔ تحریک کی رفاقت اختیار کرو، سنگت اختیار کرو۔ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں، ہمیں کسی بیرونی انقلاب کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی بیرونی انقلاب کی ضرورت، کسی خمینی کے انقلاب کی ضرورت، کسی ماؤ سے تونگ کے انقلاب کی ضرورت، کسی جرمنی کے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک نسل جو میں نے آج پیٹرن بتایا ہے، جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے، ایک نسل اپنے بچوں کو اس طرح پال لو، اس طرح تربیت کر لو، انشاءاللہ العزیز خود بخود ملک پاکستان میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ کل انشاءاللہ العزیز علامہ کمال جاوید صاحب عظیم درس قرآن ہوگا، عظیم درس قرآن۔ علامہ احسان رضوی صاحب کل آقا علیہ السلام کی سیرت پاک اور عصر حاضر اس موضوع پر علامہ محمد احسان رضوی صاحب گفتگو کریں گے۔ بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم، کہ سیرت طیبہ آج کے دور میں کس طرح اپلیکیبل ہے۔ اور علامہ احسان رضوی صاحب بڑے عظیم مقرر ہیں، آپ کے علاقے کے ہی ہیں، تو ان کا خطاب اکیلے سننے نہیں آنا۔ کریں وعدہ مجھ سے، کریں وعدہ کریں، اکیلے سننے، سارے بولیے اکیلے سننے۔ اللہ پاک نے 2 ہاتھ دیے ہیں، کسی ایک بندے کو اس ہاتھ سے اور کسی ایک بندے کو اس ہاتھ سے پکڑ کرنا ہے، پکڑ کرنا ہے۔ آج دعوت دیں، دعوت دیں، اپنے گھر والوں کو دعوت دیں۔ خواتین کا انتظام ہے، بیویوں کو لائیں، خواتین کو لائیں، بچیوں کو لائیں، جوانوں کو لائیں،
कैसे मुकद्दर बदलते हैं। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्ली अलैहि। मेरे मौला, हमारा ये दर्स कुरान अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने लोग आए मेरे मौला, जौक दर जौक, दूर दूर से तशरीफ लाए, सबकी जुमला हाजात को पूरा फरमा। मेरे मौला, किसी को भी खाली हाथ वापस न मोड़ना, सबकी झोलियां भर दे मेरे मौला, सबके दामन भर दे मेरे मौला, उनकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे मेरे मौला, अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा दे मेरे मौला, सबको इज्जत अता फरमाओ। जिसके पास औलाद नहीं उनको औलाद अता फरमा, जिनके पास बेटे नहीं उनको बेटे अता फरमा, जिनके पास बेटे हैं उनको साले नेक माँ बाप का फरमा बरदार बना, जिनके पास बेटियां हैं उनके अच्छे नसीब फरमा मेरे मौला, उनके अच्छे नसीब फरमा। जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं अच्छे असबाब बना दे मेरे मौला। मेरे मौला, यहाँ जितने लोग आए हैं कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। मेरी माएँ बहनें बेटियां मौजूद हैं मेरे मौला, उन पर करम फरमा दो। सल्लल्लाहु तबारक व तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद।